علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ، كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ، حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سامعین و ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف الادب المفرد سے مختلف مضامین پہ ہمارے درس جاری ہیں۔ حدیث نمبر 64 اور باب نمبر 32 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اسی طرح آگے حدیث نمبر 65 ہے اور مضمون وہی چل رہا ہے کہ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں ان کی سزا اور صلہ رحمی کرنے والوں کی جزا۔ حدیث لائے ہیں نیچے، حدیث نمبر 65 کہ محمد بن کعب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک رحم رحمان کی ٹہنی ہے۔ عرض کرتی ہے، اے میرے رب، بے شک مجھ پہ ظلم کیا گیا، اے میرے رب مجھے کاٹ دیا گیا، اے میرے رب اے میرے رب، اے میرے رب۔ پس اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، اور جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا۔ کتنا واضح پیغام کہ جو قطع تعلقی کرے گا یا قطع رحمی کرے گا، رحم ختم کر دے گا، جو تمہیں نہیں اپنائے گا، حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میں توڑ دوں گا، اور جو تمہیں اپنائے گا، یعنی کہ قطع تعلقی کرنے سے، قطع رحمی کرنے سے بچے گا بلکہ صلہ رحمی کرے گا، تو فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے بھی ملاؤں گا۔ اب یہ قطع رحمی کرنا اور صلہ رحمی کرنے کی بات سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں وہ واقعی خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ان سے لوگ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کرتے ہیں وہ خود بھی مل جاتے ہیں، لوگ بھی ان سے ملتے ہیں۔ صلہ رحمی سے لوگ قریب آتے ہیں، صلہ رحمی سے لوگ محبت کرتے ہیں، قریب آتے ہیں، تعلق جڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا رشتہ آگے بڑھتا ہے، زندگی میں خوشیوں کے لمحات بڑھ جاتے ہیں۔ اور جو رحم کو قطع کرتے ہیں، یعنی کہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ لوگ، چونکہ ہمیشہ ظلم وہ بندہ کرتا ہے جو خود ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور جب وہ ظلم کرتا ہے اس سے پھر لوگ بھی ٹوٹتے ہیں، اور آخر پھر قطع رحمی یعنی ظلم کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ آخر اپنے انجام کو پہنچتا ہے، اور لوگ اس کو ایک بدکاری کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کو اچھائی سے یاد کرتے ہیں۔ کامیابی کیا ہے کہ لوگ
کسی کے مرنے کے بعد اس کا تذکرہ برے الفاظ میں کریں، یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کا بیج بویا ہے، کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ ایک تو آپ کی اس موضوع پہ تعریف بھی کرتے ہیں اور آپ کی نیکی پہ عمل کرتے ہیں، آپ کی بتائی ہوئی تربیت پہ، تبلیغ پہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ صلہ رحمی کی جو بات موجود ہے کسی بندے جانے والے کے ذریعے، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ تو صلہ رحمی کا درس دینے والا زندہ رہے یا نہ رہے، اس کے مرنے کے بعد صلہ رحمی زندہ رہتی ہے۔ اسی طرح ظلم کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، وہ ظلم و زیادتی کرتا مر جاتا ہے، پر اس کا یہ لگایا ہوا گناہ کا پودا ختم نہیں ہوتا۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 66 ہے، حضرت سعید بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بچوں اور بیوقوفوں کی امارت یعنی حکومت سے پناہ مانگتے رہے تھے۔ حضرت سعید بن سمعان نے کہا، مجھے حضرت ابن حسنہ جوہنی نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، رشتہ داروں سے تعلق توڑا جائے گا، گمراہوں کی پیروی کی جائے گی، اور ہدایت یافتہ لوگوں کی نافرمانی کی جائے گی۔ آج کلچر ہے اس چیز کا جو حدیث پاک میں آیا ہے۔ دیکھیں، 3 باتیں بیان کی، ایک یہ کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑا جائے گا۔ کتنے فخر سے بند لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی مرنا جینا ختم کر دیا میں نے۔ یہ جملہ بولنے کے اختیار ہے شرعاً کسی کو؟ اس سے بندہ پوچھے، کیا مسلمان کو یہ جملہ بولنے کی اجازت ہے کہ میں نے مرنا جینا ختم کر دیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ میں نے ظلم کا پودا لگا دیا، اب میں جب تک زندہ ہوں یہ ظلم میں جاری رکھوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں۔ یہ جملہ غلط ہے، مرنا جینا ختم کر دیا، یہ جملہ درست نہیں، بلکہ مرتے دم تک صلہ رحمی کروں گا، یہ جملہ درست ہے۔ کسی کی طرف سے تکلیف بھی آئے گی تو میں صلہ رحمی کروں گا، میں تعلق جوڑوں گا، کسی کی سختی کو برداشت کروں گا اور اسے حسن اخلاق کی ترغیب دلاؤں گا۔ تو جملہ درست کر لیں۔ اگر کوئی بندہ یہ غلط جملہ بولے بھی تو لوگ سیکھیں اس بات کو۔ اگر کوئی کہ میں نے مرنا جینا ختم کر دیا تو اس کو کہیں یہ تو کوئی شرعی جملہ نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ تو اور گناہ بھی ہے، گناہ کا اعلان بھی کر رہے ہیں آپ۔ بلکہ یہ کہیں کہ میں مرتے دم تک صلہ رحمی نہیں چھوڑوں۔ دوسری بات، گمراہوں کی پیروی کی جائے گی۔ اور آج دیکھ لیں، پہلے لوگ قرآن حدیث کی بات کرتے تھے تو ایک سند ہوتی تھی علمی، آیت کریمہ کی تفسیر کریں گے تو وہ آیت کریمہ اس کا ترجمہ کرنے کے بعد یہ سوچیں گے اس پر 1400 سال میں آئمہ نے کیا لکھا ہے، اس کی روشنی میں کسی بات کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں راہ صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ کہ ایک معنی ہے وہ معروف ہے اور وہ 1400 سال میں آئمہ علم کے ہاں مروج بھی رہا، متداول بھی رہا کتابوں میں۔ لہذا آج کوئی بندہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر ذہنی طور پر کوئی معنی گھڑے گا تو گمراہ ہوگا۔ اور پھر ایسے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سکھانے کے لیے کہ جو لوگ آئمہ دین کو بابا کہہ کر رد کر دیتے ہیں، محمد علی مرزا جیسے نالائق و فہم لوگ، بڑی لوگ سنتے ہیں محمد علی مرزا کو، سنا ہے میں نے اس کو بھی، جھوٹ کی فروانی ہے اس کی تبلیغ کے اندر، اور چرب بیان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محمد علی مرزا کی چرب بیانی جو ہے یہ سچائی ہے۔ تو اتنی بڑا اگر سچا اسکالر ہے وہ، تو میرا ایک سوال ہے، سوائے ایک بند کمرے کے میں نے تو کبھی اس کو باہر تبلیغ کرتے نہیں دیکھا۔ اور پھر جھوٹ طوفان،
ایک چیز کے بارے میں ائمہ پہلے ہی منع کر لو، علماء پہلے ہی منع کر رہے ہیں کہ فلاں چیز درست نہیں ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو کتابیں اٹھا کر اور اس طریقے سے واویلا مچا دینا اور انسلٹ کرنا علماء کی؟ اور پھر قرآن پاک کے ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی قرآن پاک کی آیت ہو، حدیث ہو، کوئی مسئلہ ہو، ہم تو اس کی علمی سند کو مانتے ہیں کہ 1400 سال میں اس پر علماء ائمہ کہتے کیا رہے، اس کی روشنی میں پھر ہم اس کا معنی متعین کرتے ہیں۔ اور اگر آج محمد علی مرزا جیسا نالائق فہم بندہ اٹھے اور اٹھ کر یہ کہہ دے کہ آیت کریمہ پڑھی، ترجمہ کرنے کے بعد وہ تفسیر کرے جو 1400 سال میں ائمہ کے ذخیرہ علم کے خلاف ہے، تو ہم نہیں مانتے ایسی تفسیر کو۔ وہ 4-5 بندے جو انہوں نے سامنے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ مانے، وہ سنے اس کی تبلیغ اور وہ مانے، گمراہی کے رستے پہ چلے۔ اور ایک سوال بھی مجھ سے کسی بندے نے پوچھا تھا، اسی مرزا محمد علی جیلمی کے بارے میں، کسی نے پوچھا کہ کیا یہ اہل سنت ہے؟ تو کان کھول کے سن لے میرے سارے دوست، مجھے سننے والے، مرزا محمد علی جیلمی جو ہے یہ ایک دہریہ طبیعت کا آدمی ہے، اہل سنت نہیں ہے، لہذا اہل سنت لوگ اس کو نہ سنیں۔ اور پھر اس کی اپنی تحریروں میں اتنا تضاد ہے، اپنی الفاظ تقریروں میں اتنا تضاد ہے، وہاں کچھ کہا ہے، کل کچھ کہا تھا، آج کچھ کہہ رہے ہیں۔ تقریر میں کہا تھا میں کسی بابے کو نہیں مانتا ہوں، ریسرچ پیپر کے اوپر امام جلال الدین سیوطی نے یہ کہا، امام رازی نے یہ کہا، امام غزالی نے یہ کہا، تو شرم نہیں آتی کہ منہ سے کہا کچھ ہے اور تحریر پہ لکھا کچھ ہے؟ اور دوستو یہ ایک بات میری اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، آپ جب بھی کسی کو سنیں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، انہوں نے کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کر دیا، ترجمہ کرنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں یہ کہتا ہوں، سمجھو گمراہ ہے۔ یہ ایک موٹی سی بات یاد ذہن میں رکھیں، میں یہ کہتا ہوں، اتنی سی بات کہنا سمجھے اس کی گمراہ ہونے کی علامت ہے۔ یہی بات مرزا جیلمی، محمد علی مرزا جیلمی بھی کہتا ہے، اور یہی بات اس کا استاد جاوید احمد غامدی بھی کہتا ہے۔ علم کو بیان کرنے کا یہ طریقہ نہیں، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کا شوق ہے تو قرآن پڑھنا بھی سیکھ لینا تھا۔ دعوے اتنے زیادہ بڑے ہیں لیکن وہ کوالٹی علمی نہیں ہے آپ کے اندر، مرزا محمد علی جیلمی کے اندر۔ تو میری گزارش ہے کہ جب بھی کسی کو سنیں، آپ کہتے ہیں حق و باطل کا فرق کیا ہے، کس کو سنیں؟ تو یہ سنیں، جب بھی کسی کو دیکھیں کہ کوئی بندہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کر رہا ہے، جب اس کی تفسیر کر رہا ہے تو وہ نہیں کہتا کہ میں کیا کہتا ہوں، نہیں، وہ کہتا ہے اس کے اوپر امام رازی نے یہ فرمایا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، اس کے اوپر امام ابن خازن نے یہ فرمایا، امام خازن نے یہ فرمایا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ کہا، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ کہا، اس کے اوپر مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، اور اسی طرح اس کے اوپر مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم عالیہ انہوں نے یہ کہا، علماء اہل سنت نے یہ کہا، امام طبری نے یہ کہا۔ اس طریقے سے جو بات کرنے سے پہلے یہ کہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں قرآن سے اخذ کر کے، یہ بات میری نہیں ہے، یہ تو فلاں فلاں ائمہ کرام کی ہے، وہ بات ثواب بھی ہے، حق بھی ہے۔ اور جو قرآن پاک یا حدیث پڑھ کے کہے میں یہ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے، تو وہ گمراہ ہے، اس کو سننا بھی گمراہی ہے۔ اور اگر گمراہ ہونا ہو تو پھر مرزا جیلمی جیسے اور جاوید احمد غامدی جیسے لوگوں کو سنیں۔ یہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں چرب بیانی، بھائی فلاں کے بارے میں خلاف بات کر دی، فلاں کے بارے میں خلاف بات کر دی، لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹھا کے ہر کو جناب کسی کو جو ہے نا وہ سن نہیں رہا، کسی کے ہر بندے کو اٹھا کے مار رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ حق ہونے کی دلیل ہے، نہیں، یہی گمراہی کی دلیل ہے۔ 1400 سال میں جن ائمہ نے خدمت دینی کی اور دین ہم تک پہنچایا، آج ایک نالائق فہم، ایک ضعیف فہم، ایک بیکار چرب بیان آدمی محمد علی مرزا اٹھے اور وہ کہے یہ بابے ہیں، میں نہیں مانتا ان کو،
تو پھر آپ قرآن پاک کے ترجمے کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کو تو نہ عربی گرامر آتی ہے، نہ آپ عربی عبارت کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو عادت ہے کہ اس کی اختلافی بات اٹھا کے ان پہ کیچڑ اچھال دیا، فلاں مولوی کی اختلافی بات اٹھا کے اس فرقے پہ کیچڑ اچھال دیا، اور پرموٹ کرنا 90% 80% وہابیت کو پرموٹ کرنا، یا پھر 10% شیعت کو پرموٹ کرنا، اور لٹھ لے کے ہر وقت علماء اہل سنت کے پیچھے پڑے رہنا۔ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں، گمراہوں کی پیروی کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جی میرے بڑے سبسکرائبر ہیں، دنیا مجھے سنتی ہے۔ ہاں، گمراہی کی پیروی جو ہو رہی ہے، لوگ رج کے گمراہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر بعض مرزا جیلمی کے ماننے والے یہ کہتے ہیں جی محمد علی صاحب کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں محمد علی صاحب کسی کے سامنے آئے تو جواب دیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کلپ کھیلنا ہے، سمجھ رہے گی، تو یہ تو کوئی بات کو بگاڑنے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اگر بات کو کسی نتیجے پہ پہنچانا ہے تو جو لوگ ہمیں بھی کافی واٹس ایپ آئے اس پر کہ جی وہ بات نہیں کر سکتے، آپ ان سے ہمارے سامنے بٹھائیں تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں ان کو ہمارے سامنے بات آتی ہے یا وہ چند جوہال پارٹی جو اکٹھی کی ہوتی ہے ان کے سامنے ہی اپنی گمراہی کی بین بجا سکتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں، وگرنہ میں بہت ساری باتیں، میں اس کی کئی باتیں، علماء ویسے جواب دے رہے ہیں۔ مفتی راشد محمود رضوی، ان کو سنا کرے۔ مرزا کے رد پہ اگر کسی بندے نے سننا ہے تو مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم عالیہ کو سنا، مفتی علی نواز آن لائن، ان کو سنا کریں۔ یہ دو لوگ ہیں، بڑی محنت کی ہے، ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا مرزا نے کبھی بھی، صرف ان پہ کیچڑ اچھالی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ تو گمراہوں کی پیروی کی جائے گی، حدیث پاک میں ہے۔ لوگ بہت مانیں گے گمراہوں کو۔ اب پتہ چلا کہ سبسکرائبر بڑھ گئے، مجھے دنیا بہت سن رہی ہے۔ ہاں، گمراہوں کی پیروی جو کی جائے گی۔ پھر آگے دیکھیں، ہدایت یافتہ لوگوں کی نافرمانی کی جائے گی، اور وہ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آگے دیکھیں، باب نمبر 33 ہے، لکھا باب عقوبتی قاطع الرحمی فی الدنیا، کہ قطع رحمی کرنے والے کی دنیا میں سزا کا بیان۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم اور رشتہ داری کو ختم کرنے سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جسے کرنے والے کو آخرت میں اس کے گناہ کی سزا جمع ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دینے میں جلدی نہ فرمائے۔ ظلم اور رشتہ داری توڑنا، یہ دو چیزیں ایسی، اس کی سزا آخرت میں تو جو ہوگی، پر اس کی سزا دنیا میں بھی زیادہ دیر نہیں لگتی، فوراً آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ لہذا رشتہ توڑنے سے پہلے، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کا آخرت میں جو سزا ہوگی، اس کا دنیاوی بھی انجام دیکھ لیں گے۔ لہذا ظلم کی جگہ صلہ رحمی رکھ دیں، قطع تعلق کی جگہ تعلق جوڑنے کا عمل رکھ دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی برکت کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 67 تک کا مضمون باب نمبر 33 تک ہم نے مکمل کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا اگلے درس میں پھر انشاءاللہ اگلی حدیث نمبر 68 اور باب نمبر 34 سے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔